اور ناظرین، بلوچستان کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں رحمان بابا کی سرزمین خیبر پختونخوا کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی چند اہم خبروں پر۔ ٹانک میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا جبکہ ایک ڈاکو بھی مارا گیا۔ نواحی گاؤں عمر اڈا میں ڈاکو ڈکیتی کے لیے گلین کے گھر گھس گئے۔ اس موقع پر اہل خانہ اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو مارا گیا جبکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک نوجوان رحمان گل جاں بحق اور اس کی والدہ لال مینا شدید زخمی ہو گئی جسے ڈیرہ اسماعیل خان ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی جبکہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل اسٹوڈنٹس سوسائٹی کے طلباء نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں گومل اسٹوڈنٹس سوسائٹی اور شعبہ صحافت گومل یونیورسٹی کے طلباء نے امدادی قافلے پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر طلباء نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی برادری مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا بھرپور نوٹس لے اور خصوصاً مسلم امہ اسرائیل کی مسلم دشمنی کا منہ توڑ جواب دے۔ ناظرین، قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کی جانب سے تخریبی کارروائیوں کے باعث جہاں دیگر شعبہ زندگی متاثر ہوئے ہیں وہیں سب سے زیادہ نقصان تعلیم اور تعلیمی اداروں کا ہوا ہے، جبکہ شدت پسندوں کی جانب سے نوجوانوں سے تعلیم کا حق چھیننے کی اس سازش کے باوجود فاٹا کے طلباء نے تعلیم کے حصول کو ہی اپنی زندگی کا مشن بنایا اور کئی طلباء نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ ان طلباء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف فیلڈز میں نمایاں کارنامے انجام دینے والے طلباء میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مسرت اللہ سے۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کلب میں جہاں پر فاٹا سے تعلق رکھنے والے طلباء جنہوں نے مختلف شعبوں میں ٹریننگ حاصل کی میں تقسیم اسناد کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں خیبر، مومند، باجوڑ اور ایف آر پشاور سے تعلق رکھنے والے 29 نوجوان طلباء نے شرکت کی جنہوں نے امریکی ادارے یو ایس ایڈ کے تعاون سے شروع کیے جانے والی منصوبے لائیولی ہوڈ سکلز پروجیکٹ کے تحت مختلف شعبوں میں 6 ماہ کی ٹریننگ مکمل کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحبزادہ شعیب نے تربیتی کورس کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر امریکی قونصل خانے کے پبلک افیئر آفیسر جیمز فلاور نے بھی خطاب کیا۔ ان کے مطابق امریکی حکومت فاٹا کی ترقی میں حکومت پاکستان کی مدد کر رہی ہے اور یہ منصوبہ فاٹا کے نوجوانوں میں بے روزگاری کے خاتمے کا سبب ہوگا۔ جیمز فلاور نے کہا کہ کورس مکمل کرنے والی 217 نوجوانوں میں سے 45 اس وقت مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر ماحولیات سینیٹر حمید اللہ جان افریدی تھے جنہوں نے تربیت مکمل کرنے والے طلباء میں اسناد تقسیم کی۔ حمید اللہ جان افریدی کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے فاٹا میں پسماندگی کا خاتمہ ہوگا۔ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء نے اس پروگرام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں میں اس سے روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ کیمرامین عمران مہر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بعد اب باری ہے 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں چند علاقائی خبروں پر۔ گجرانوالہ میں قتل ہونے والی ماں بیٹی سمیت 3 خواتین کے قاتلوں کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا جب تھانہ فیروزوالہ کے علاقے دھیرو والی میں نامعلوم افراد نے یاسین نامی شخص کے گھر میں داخل ہو کر اس کی بیوی برکت بی بی، بیٹی شگفتہ پروین اور ہمسائے صفیہ بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ہمسائے صفیہ بی بی کی بیٹی اپنی ماں کو بلانے جب وہاں پہنچی تو اس نے زمین پر پڑے ہوئے خون کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ اطلاع ملنے پر تھانہ فیروزوالہ پولیس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچا کر مقتولہ برکت بی بی کے بیٹے ریاض شاہ کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تاہم ابھی تک تہر قتل کی واردات میں ملوث کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقے سے مٹی کی کھدائی کے دوران مغلیہ دور کے قدیمی سکے برآمد ہوئے ہیں۔ چند ماہ قبل بھی اسی علاقے سے مغل بادشاہوں کے دور کے چند سکے ملے تھے۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقے نواب پنڈ بلگن سے محمد فاضل کی زمین سے مٹی کھودی جا رہی تھی کہ زمین سے ایک چھوٹی مٹکی نکلی جس کے اندر سے مغل بادشاہوں کے دور کے 45 قدیم سکے ملے ہیں۔ مغلیہ دور کے ان سکوں پر ظہیر الدین بابر، اورنگزیب، عالمگیر، محمد شاہ بہادر اور شاہ غازی سمیت مختلف مہریں لگی ہوئی ہیں۔ مٹی کھودنے والے مزدور احمد یار نے بتایا کہ جو سکے اسے ملے ہیں وہ سکے اس نے اپنے دوست سید احسن گیلانی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ وزیر ثقافت اور امور نوجوان پنجاب ڈاکٹر تنویر الاسلام کا تعلق اسی حلقے سے ہے اور ان سکوں کے بارے میں انہیں اطلاع دے دی ہے اور جب وزیر ثقافت اپنے حلقے میں آئیں گے یہ سکے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقے سے چند ماہ قبل بھی مغلیہ دور کے چند سکے برآمد ہوئے تھے، تاہم اب جو سکے ملے ہیں ان کی تعداد پہلے ملنے والے سکوں سے 8 گنا زیادہ ہے۔ حویلی لکھا میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کالج کی برانچ ختم کرنے پر طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر پاک پتن روڈ بلاک کر دی۔
طلباء نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ طلباء نے بتایا کہ یہ ادارہ 2002 سے قائم ہے، اب یہ ادارہ ختم کرنے پر تمام طلباء کا مستقبل تاریک ہو جائے گا اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بے روزگاری میں اضافہ ہوگا تو جرائم میں بھی اضافہ ہوگا۔ طلباء نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ اس بات کا نوٹس لیں اور طلباء کے روشن مستقبل کو تاریک ہونے سے بچایا جائے، جبکہ پرنسپل کا موقف ہے کہ ابھی ادارے کو منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن کچھ بلاک یہاں سے شفٹ کر دیے جائیں گے۔ بعد میں مقامی پولیس نے مذاکرات کر کے طلباء کو منتشر کر دیا۔ مری شہر کے گنجان آباد محلہ شوالہ کے ایک مکان میں اچانک لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، گھریلو سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ مری کے محلہ شوالہ میں خواجہ قدیر کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھریلو سامان جل کر خاکستر ہو گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مکان سڑک سے دور ہونے کی وجہ سے ریسکیو 1122 کو آگ بجھانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس دوران لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف رہے۔ کشمیر پوائنٹ مری پر ٹی ایم اے مری کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس دوران ٹی ایم اے اہلکاروں اور متاثرین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس کی موجودگی میں ٹی ایم اے کے اہلکاروں نے معروف تفریحی مرکز کشمیر پوائنٹ پر آپریشن شروع کیا تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ٹی ایم اے مری کا کہنا ہے کہ مزاحمت کرنے والوں کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اصل کرایہ دار بھی ڈیفالٹر ہے۔ چھانگا مانگا کے نواحی گاؤں وان کھارا میں 5 افراد 11 سالہ لڑکی رضیہ کو اغوا کر کے 3 روز تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ پولیس نے صرف اغوا کا مقدمہ درج کیا۔ ملزموں کو پکڑنے کی بجائے لڑکی کے والدین پر صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لڑکی کے اہل خانہ کا موقف ہے کہ انہیں مقدمے کی پیروی سے باز رہنے اور مقدمہ درج نہ کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر مقدمے کی پیروی کی تو ان کی دوسری 2 بیٹیوں کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ لڑکی کے والد محمد اقبال نے دنیا نیوز کی ٹیم کو روتے ہوئے کہا کہ اگر ملزموں کو پولیس نے گرفتار نہ کیا تو وہ اپنی بیوی بچوں سمیت بی ایس لنک نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیں گے۔ اس حوالے سے جب ایس ایچ او تھانہ چھانگا مانگا سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کا میڈیکل کروا کر زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ اودھ شریف میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف پریس کلب اودھ شریف کے زیر اہتمام الشمس چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا پتلا بھی جلایا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیل کو لگام ڈالے اور غزہ امداد لے کر جانے والے قافلے کی نہتے افراد کی ہلاکت کا مقدمہ امریکہ اور اسرائیل کے سربراہوں کے خلاف عالمی عدالت میں چلایا جائے۔ احتجاجی مظاہرے میں مذہبی تنظیموں سمیت سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ قصور میں بیدیاں روڈ اور بارڈر کے قریب دیہات سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے بھارت کی جانب سے پانی روکے جانے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ کسانوں نے کچہری چوک میں بھارت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سے اپنے حق کا پانی چھین لیا جائے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ انڈیا سے پانی کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کرنے کی بجائے 2 ٹوک پالیسی اپنائے اور ان سے اپنے حصے کا پانی وصول کرے۔ بعد میں مظاہرین پرامن طور پر واپس بیدیاں کی طرف چلے گئے۔ اس موقع پر رینجرز کی درخواست پر پولیس کی بھاری نفری نے کچہری روڈ کو بلاک کر کے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا تھا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ سرگودھا میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی جانب سے قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی اور احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں شریک افراد نے اپنے مطالبات کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ایپکا کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر اس بجٹ میں ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا تو وہ اپنے دفاتر کی مکمل تالہ بندی کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے ان کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ روٹی کپڑا مکان دینے والی حکومت آج ان کے جینے کا حق بھی چھین رہی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور ابھی باقی ہے عطاباد سانحے میں جاں بحق ہونے والی 2 بچیوں کی یاد آج بھی لواحقین کو رلاتی ہے۔